آنکھوں کے متعلق آزمائش میں مبتلا بندے کا اجر۔ قال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ حدیث نمبر 20۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنۃ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں آنکھوں کے متعلق آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میں اس کو ان چیزوں کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5653 ہے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2405 ہے۔ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، تیرے اس بندے نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اسی کا نام بیت الحمد رکھو۔ مصائب سے نکلنے کے لیے اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
سورت المائدہ آیت نمبر 35۔ حدیث نمبر جو آپ نے سنی سنن ترمذی، حدیث کا نمبر 1021، اور یہ حدیث سلسلہ تو صحیحہ رقم الحدیث 1408 بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے دور کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، اچانک چلتے چلتے ان کو بارش نے آ لیا، جس کی وجہ سے وہ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک بھاری پتھر کے ذریعے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے تمہارا وہ عمل ہی نجات دلا سکتا ہے جو تم نے صدق دل سے کیا ہو، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر دعا کرے جو اس نے صدق دل سے کیا ہو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، بلا شبہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جس نے میرے ہاں کام کیا، کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور میں نے وہ اجرت کے پیسے کاشت کر دیے جس کی آمدنی سے میں نے ایک گائے خرید لی، اور پھر وہ ایک دفعہ مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا تو میں نے کہا، اس گائے کی طرف جاؤ اور اسے کھول کر لے جاؤ۔ اس نے مجھے کہا، تمہارے پاس میرے صرف چاول ہیں۔ پھر میں نے کہا، اس گائے کو پکڑ لے، اس گائے کو پکڑ کر لے جاؤ، یہ میں نے اسی سے کمائی ہے۔ لہٰذا وہ گائے لے کر چلتا بنا۔ پس اے اللہ، اگر میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر دوسرے نے کہا، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہی ہے کہ میرے والدین انتہائی بوڑھے تھے، بس میں ہر رات ان کو اپنی بکری کا دودھ دو کر پلاتا تھا۔ ایک رات مجھے ان کو دودھ پیش کرنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں ان کے پاس دودھ لے کر آیا تو وہ سو چکے تھے، جبکہ میرے اہل و عیال بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں ان کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک کہ میرے والدین نہ پی لیتے، اور میں نے ان کو بیدار کرنا بھی پسند نہ کیا، اور میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کو اس طرح چھوڑ دوں کہ کہیں وہ دودھ پینے کی وجہ سے کمزور نہ ہو جائیں، لہٰذا میں طلوع فجر تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پس اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا تھا تو تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دے۔ لہٰذا وہ پتھر ان سے اتنا دور ہو گیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہی ہے، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر پیاری لگتی تھی۔ میں نے اس کو پھسلا کر برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کیا، الا یہ کہ میں اس کو 100 دینار عطا کروں۔ پس میں نے وہ مطلوبہ دینار جمع کیے اور اس کے پاس لے کر آ گیا۔
اور اس کو پیش کر دیے، پس اس نے مجھے اپنے جسم پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کا ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور ناحق مہر کو مت توڑ۔ پس میں کھڑا ہوا اور 100 دینار چھوڑ دیا اور اس کو بھی گناہ کیے بغیر چھوڑ دیا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا تھا تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان سے وہ پتھر ہٹا دیا اور وہ غار سے باہر نکل آئے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔